على آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں بعض مضامین کو قسم اٹھا کر بیان فرماتے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ قسم تاکید کے لیے آتی ہے۔ ہمیشہ قسم تاکید کے لیے نہیں ہوتی، بلکہ قسم کبھی کبھی دعویٰ پر دلیل کے لیے ہوتی ہے۔ قرآن کریم کا مبارک طرز یہ ہے، قرآن کریم جب بھی کوئی چیز بیان فرماتا ہے تو اپنے دعوے پر دلیل پیش کرتا ہے۔ یہ ہمارے اندر بیماریاں آئی ہیں کہ ہم بات کو دلیل سے نہیں کرتے اور بغیر دلیل سے کرتے ہیں۔ ہمارا چونکہ وقت کم ہے، میں نے ایک موضوع پر میں دلائل دیتا۔ میری عادت یہ ہے کہ آپ کبھی میرے بیانات سن لیں، میں اگر بیان میں لطیفہ سناؤں تو اس پر بھی دلیل پیش کرتا ہوں، ایسے نہیں سناتا کہ میں نے کیوں سنایا۔ تو باقی عقائد، احکام، اخلاق پر بندہ کتنے دلائل دیتا ہوگا۔ تو قرآن کریم کا طرز ہے کہ وہ دلائل دیتا ہے۔ مثلا ہماری آخری کتاب قرآن کریم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزہ ہے، اور قرآن کریم نے صرف اس کے قرآن کے کلام اللہ ہونے پر آپ اندازہ کریں کیسے دلائل دیے۔ ایک جگہ فرمایا قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ ہمارا چیلنج ہے، دنیا بھر کے جن و انس مل جائیں تو اس قرآن جیسا قرآن نہیں لا سکتے۔ کتنا بڑا چیلنج ہے۔ اب جن کا دماغ کمزور ہے، علمی سطح نالائقوں والی ہے، یہ چیلنج بازی کیوں کرتے ہیں، یہ مناظرے کیوں کرتے ہیں، یہ تو اخلاق اداب کے خلاف ہے۔ اور قرآن بعد ہی چیلنج سے کر رہا ہے، ہمارا چیلنج ہے۔ جب کوئی نہیں لا سکا، پھر قرآن کریم نے تھوڑا سا نیچے اتر کے چیلنج کیا۔ ام یقولون افترا قل فاتوا بعشر سور مثلی، چلو 10 صورتیں لے آؤ۔ جب 10 پر بھی لوگ خاموش ہو گئے، پھر قرآن اور نیچے اترا، فرمایا کہ اگر تم یہ بھی نہیں کر سکتے فاتوا بسورۃ من مثلی، ایک صورت لے آؤ۔ یہ بھی نہیں لا سکے تو پھر اللہ فرماتا ہے فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارہ، پھر تم یقین کر لو کہ تم جہنم کا ایندھن۔ بتاؤ قرآن نے کیسے بات کی ہے۔ یہ بات آج میں کہہ دوں، یہ ہمارے عقائد ہیں، قطعی ہیں، میں دلیل سے کہتا ہوں اگر تم نہیں مانو گے تو جہنمی ہو، کیسی بات کہہ دی ہے۔ اللہ کے نبی تو جنت میں فرماتے تھے، مولانا نے کیسی بات کہہ دی ہے۔ قرآن کریم نے جنت کا ذکر بھی کیا ہے، جہنم کا ذکر بھی کیا ہے، وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، دونوں راستے دیے ہیں۔ اور پھر قرآن نے کتنی قطعی بات کی ہے غزوہ بدر کے موقع پر، لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ۔ بس اب جو جیے گا وہ دلیل کے ساتھ جیے گا، اور جو مرے گا وہ دلیل کے ساتھ مرے گا۔ میں دیکھیں پوری دنیا میں پھر رہا ہوں، بغیر کتابیں ہاتھ میں لیے پھرتا ہوں، اور جہاں جاتا ہوں کھل کر مجلس لگاتا ہوں۔ بھئی میری طرف سے آپ کھلی اجازت ہے، آپ جو عقیدہ، جو مسئلہ پوچھنا چاہتے ہیں جی بھر کے دلائل کے ساتھ اپنا شوق پورا کریں۔ نہیں کرتے، سوال نہیں کرتے، میں چلا جاتا ہوں، پھر خسر پھسر کرتے ہیں، نہیں مناسب نہیں تھا، وہ مہمان تھے، اچھا نہیں لگتا تھا۔ تو میں نے کہا مہمان کے سامنے اچھا نہیں لگتا تو مہمان کے جانے کے بعد زبان لٹکانا اچھا لگتا ہے؟ مہمان کی موجودگی میں ادب سے سوال نہ کرنا اچھا نہیں لگتا، اور جانے کے بعد مہمان کی غیبت کرنا اچھا لگتا ہے؟ تو ہمارے یہاں بیماریاں ہیں۔ میں اس لیے گزارش کرتا ہوں کہ آپ طالبات ہیں، آپ دلیل کے ساتھ پڑھو، اور دلیل کے ساتھ ادب کے دائرے میں رہ کر بات کرنا سیکھو۔ قرآن کریم میں ہے، وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ۔ میں اب آپ سے سوال کرنے لگوں، آپ طالبات ہیں۔ قرآن کریم کہتا ہے کہ ہم نے اپنے پیغمبر کو ہدایت دے کر بھیجا ہے، مقصد کیا ہے؟ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ ہمارا پیغمبر اس دین اسلام کو تمام ادیان پر غالب کر دے۔ بات سمجھنا، پھر آپ نے میرے سوال کا جواب دینا تو جو مجھے احساس ہو کہ آپ کو علم کا شوق ہے، آپ کے علم سے تعلق ہے۔ آپ کے علم سے تعلق ہوگا تو میں علمی بات کروں گا نا، اور اگر آپ طالبات ہو کر بھی جاہلانہ دماغ سے بات کریں گی
تو پھر میں آپ سے دلائل کی بات نہیں کروں گا، فضائل کی بات کروں گا، ماشاءاللہ یہ بہت اچھا ہے، ماشاءاللہ بہت اچھا ہے، ماشاءاللہ بہت اچھا ہے، پھر آدمی دلائل کی بات چھوڑ دیتا ہے۔ قرآن کریم کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں میں نے اپنے پیغمبر کو ہدایت کے ساتھ بھیجا ہے، کیوں؟ لیظہرہ علی الدین کلی، تاکہ اس دین کو تمام ادیان پر غالب کر دے۔ اب مجھے آپ بتاؤ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کتنے ادیان تھے؟ دین یہود بھی تھا، دین نصارہ بھی تھا، دین حنود بھی تھا، تو آپ بتاؤ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ دین تمام ادیان پر غالب ہو گیا تھا؟ بتاؤ جی کیسے ہو گیا؟ ہندوستان میں ہو گیا تھا، ایران میں ہو گیا تھا، روم میں ہو گیا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جزیرہ عرب سے باہر تشریف لے گئے، یہ دین تو نبوت کے جانے کے بعد خلفائے راشدین کے دور میں دنیا میں گیا ہے، تو غلبہ ہو گیا تھا۔ بتاؤ نا، بولتی نہیں ہو بیٹی، ہاں کرو یا نہ کرو، مجھے پتہ چلے کہ تم پڑھتی ہو، تمہارا علم کا شوق بھی ہے، پھر میں اسی سطح کی بات کروں گا نا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں دین اسلام تمام ادیان پہ غالب آ گیا تھا، تو قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ ہم نے نبی کو کیوں بھیجا؟ تو اس کا مطلب پھر شیعہ ٹھیک کہتے ہیں کہ نبی ناکام گئے تھے، علیہ باللہ۔ شیعہ یہی کہتے ہیں، رافضی کہتے ہیں محمد ناکام گئے تھے، جو کام خمینی نے کیا وہ حضور بھی نہیں کر سکے، تو آپ کیا جواب دو گے؟ اب نہیں، پھیلا بھی نہیں، دیکھیں پورے عالم میں پھیلا بھی نہیں۔ اب بات سمجھیں، غلبے کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے غلبہ برہانی اور ایک ہے غلبہ عملی۔ غلبہ کی دو قسمیں، ایک ہے غلبہ برہانی اور ایک ہے غلبہ۔ حضور کے دور میں دین تمام ادیان باطلہ پر غالب آ گیا تھا اور یہ غلبہ برہانی تھا، اور عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں دین غالب آئے گا، وہ غلبہ عملی ہوگا۔ اس دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں ہوگا جو کفر پہ ہو، وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لِيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِ، وہ غلبہ عملی ہوگا۔ اب بتاؤ کوئی آیت پر اشکال رہ جاتا ہے؟ ختم ہو گیا۔ اشکال کیوں آیا؟ کہ ہم نے غلبے کا معنی ایک سمجھا، غلبہ عملی، غلبہ برہانی کا ہم نے غلبہ سمجھا ہی نہیں۔ اب یہ سمجھ آ جائے تو پھر آپ کا ذہن بنے کہ دلیل سے بات کرنا کتنا ضروری ہوتا ہے۔ میں ابھی ایک جگہ پر عمان میں بیٹھا تھا، تو ایسے علماء کی مجلس تھی، تو میں نے تھوڑی سی بات کی، میں نے کہا میں کیا کرتا ہوں، میں اس پر ایک چھوٹا سا سوال کرتا ہوں تاکہ سمجھ آئے کہ میں کرتا کیا ہوں۔ مسئلہ یہ چل رہا تھا کہ یہ کس نے لکھا ہے؟ میں نے کہا میں کہہ رہا ہوں، آپ کون ہوتے ہیں؟ میں نے کہا میں کون ہوتا ہوں؟ میں ایک سوال کرتا ہوں، پھر آپ اس کا جواب دو، پھر سمجھ آئے میں کون ہوتا ہوں۔ یہ میں درسگاہ میں باتیں کر رہا ہوں نا، درسگاہ میں دیکھیں جب علمی مجلس ہو تو سوال نہیں کرتے، آپ مجھے دیکھو، آپ ادھر کیوں دیکھتی ہو؟ یہ سلیقہ سیکھو، جو استاد بیٹھا ہو پھر دائیں بائیں نہیں دیکھتے، باہر سے لوگ آئیں گے، آتے رہیں، آپ نے کس کو دیکھ رہے ہیں؟ استاد کو۔ اگر ہر آنے والی کو آپ دیکھیں گے تو استاد کا بیان تو ختم ہو گیا نا۔ میں نے اس لیے کیوں مسئلہ بتایا کہ جب علمی مجلس لگی ہو تو آنے والے کو سلام نہیں کرنا چاہیے، وہ سلام کی غلطی کر لے تو آپ کو جواب نہیں دینا چاہیے، آپ کے ذمہ جواب نہیں ہے۔ کیوں؟ میرا بیان آدھے گھنٹے کا، اگر 30 آدمی آ کر سلام کریں اور ہر منٹ پر آپ سلام کا جواب دینا پڑے تو آپ درس سن لو گی؟ تو اس کا حل کیا ہے؟ نہ سلام کرے نہ جواب دے۔ اب یہ فقہ ہوگی تو مسئلہ حل ہوگا، یہ فقہی دماغ نہیں ہوگا تو سلام سے منع کر دیا، اس پر تجھے نیکی ملتی ہے۔ اچھا سلام کرنے پر نیکی ملتی ہے تو مسئلہ سننے پر گناہ ملتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ السلام علیکم کہنے پر کتنی نیکی ہے اور مسئلے پر کتنی نیکی ہے؟ دین کا ایک باب سیکھ لیں 1000 رکعت نوافل سے زیادہ ثواب ہے، دین کا ایک مسئلہ سیکھ لیں 100 رکعت نوافل سے زیادہ ثواب ہے، اور ایک مرتبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہنے پر 30 نیکیاں ملتی ہیں۔ کہاں 30 نیکیاں، کہاں 100 رکعت؟ اب بتاؤ ثواب کس میں زیادہ ہے؟ تو میں نے آپ کو چھوٹے ثواب سے روکا یا بڑا ثواب دیا؟ لیکن جو کہ تفقہ نہیں ہے، فقہی مزاج نہیں ہے اور عالمانہ مزاج نہیں ہے تو بس عالمانہ نہیں ہے۔ میں کل ہماری گھر والی نے ایک تحقیق بیچی، یہ امریکہ سے تحقیق آئی ہے، تو میں نے جواب نہیں دیا، میں نے اتنا کہا کہ لوگ ہماری صحبت میں رہ کر فقیہ بن جاتی ہیں، تو اتنی سال کی صحبت سے فقیہ بھی نہ بن سکی۔ انہوں نے میں نے کسی کی بات نقل کی ہے، میں نے کہا نقل کیا کہ تو میری صحبت میں رہتی ہو، تمہارا فقیہ دماغ ہونا چاہیے، ان مسائل کو حل کرنا سیکھو۔ تو میں نے ان مولانا سے کیا بات کی، میں آپ سامنے سوال کرتا ہوں، مجھے آپ بتائیں
کہ عورت کا حسن یہ بالوں میں اور مرد کا حسن داڑھی میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں علمی بات ہے، آپ نے ذرا مزاج بنانا اپنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سبحان من زیر الرجال بالنحا والنساء بالدوائر، وہ اللہ تمام عیوب سے پاک ہے جس نے عورت کو بال دے کر حسن دیا ہے اور مرد کو داڑھی دے کر حسن دیا۔ اور جب مرد جنت میں جائیں گے تو حدیث میں آتا ہے یدخل اہل الجنت الجنت جردن مردہ، کہ مرد کی جنت میں داڑھی نہیں ہوگی۔ اب بتاؤ داڑھی جو جنت کے جسم ہوں گے وہ حسین ہوں گے یا حسین نہیں ہوں گے؟ تو مرد کی داڑھی ہوگی، تو اس کا مطلب کہ داڑھی کے ساتھ اس نے بغیر داڑھی کے، یہی اگر کوئی حدیث پڑھ دے تو آپ کیا جواب دو گے؟ کسی جگہ پر آپ کا نکاح ہو جائے اور شوہر آپ کا داڑھی منڈاتا ہو اور آپ اسے کو آپ داڑھی رکھ لیں اور وہ کہ نہیں جنت میں داڑھی نہیں ہوگی، اس کا مطلب بغیر داڑھی کے حسن ہوتا ہے، تو آپ کیا جواب دو گے؟ دیکھیں یہ نہیں ہو سکتا کہ جو چیز جنت میں خوبصورت ہو وہ دنیا میں بدمزہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بات دلیل جواب دو۔ مسئلہ جواب کیا ہے؟ ایک بندہ دو حدیثوں میں تعارض پیش کر رہا ہے، ایک حدیث کہہ رہی ہے یہ اور ایک حدیث کہہ رہی ہے، آپ تعارض کیسے دور کرو گے؟ دیکھیں دلیل وہ دینی ہے جو آپ کا دل بھی مانے کہ میں دے رہی ہوں۔ بیٹی میں وہی بات تو کہہ رہا ہوں، وہاں تو داڑھی نہیں ہوگی نا، کہاں ہوگی؟ ان کا جواب کسی درجے میں ٹھیک ہے بیٹی، یہ نہیں دیکھیں ان کا جواب کسی درجے میں ٹھیک ہے نا، جن کا ٹھیک ہے میں کہتا ہوں نا کسی درجے میں ٹھیک ہے۔ کیوں؟ داڑھی مرد کے لیے حسن ہے کب؟ جب مرد داڑھی کی عمر کو ہو۔ 12 سال کے بچے کی داڑھی آ جائے تو پھر، اور اگر 70 سال کا اس کی داڑھی نہ آئے تو پھر۔ جنت کی عمر اس درجے کی ہوگی جہاں داڑھی نہیں چاہیے، اور دنیا میں حسن اس بندے کے لیے جو داڑھی کی عمر کو پہنچ جائے اور پھر داڑھی نہ رکھے پھر بدصورتی۔ اب دیکھیں سارے اشکال ختم ہو جاتے ہیں۔ میں صرف گزارش کر رہا تھا، میں نے مختصر سی بات یہ کی ہے کہ اپنا ایک علمی مزاج بنائیں، علمی مزاج بنے گی الجھن نہیں ہوگی۔ ہم تراویح کتنی پڑھ رہے ہیں؟ کوئی 8 والے میں کتابی تو جواب آدھا ہو گیا نا۔ اب سوال یہ کہ ہم تراویح 20 پڑھتے ہیں، میں 20 پڑھتا ہوں، آپ جتنی پڑھیں میں 20 پڑھتا ہوں۔ اب ہم 20 تراویح پڑھتے ہیں تو 20 تراویح کے دور میں بات آج کے دور میں کیا پھیلائی جا رہی ہے؟ 20 پڑھنے والے بھی اپنی پوری بات نہیں سمجھا سکتے تو الجھنیں باقی رہ جاتی۔ 20 رکعت تراویح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پڑھی ہے، اس پر 3 مرفوع احادیث موجود ہیں۔ میں حضرت قاری صاحب کو فائل بھجوا دوں گا، وہ آپ کو پیش کر دیں گے، آپ اس کے پرنٹ نکال کے دیکھ لیں۔ مرفوع احادیث موجود ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 رکعت تراویح پڑھی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں، عثمان کے دور میں، علی کے دور میں آگے تو مسلسل ہے، درمیان میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آتا ہے، تو لوگ اس پر اشکال تم اس کو کیوں پیش نہیں کرتے؟ ہم کہیں کہ بات یاد رکھ لیں، ابو بکر صدیق عکس نبوت ہے، صدیقی دور یہ نبوی دور کی طرح ہے، حضرت صدیق اکبر کمی بیشی نہیں کر سکتے، یہ بات ذہن میں رکھ لیں۔ جب زکوٰۃ کا مسئلہ پیش آیا اور مانعین زکوٰۃ پیدا ہوئے، منکرین زکوٰۃ نہیں، مانعین زکوٰۃ پیدا ہوئے، تو صدیق اکبر نے فرمایا تھا کہ لو منعونی اقالا لیؤدونہ الی رسول اللہ لاقتلہ، ایک رسی بھی ادا نہ کی جو نبی کو دیتے تھے اور مجھے نہ دی تو میں ان کی گردنیں اڑا دوں۔ اور یہ جو لوگ زکوٰۃ نہیں دے رہے تھے، مانے، منکر نہیں مانے، وہ یہ نہیں کہتے ہم دیتے نہیں، وہ کہتے تھے کہ ہم دیتے ہیں لیکن آپ کو نہیں دیتے، کیونکہ قرآن کا حکم ہے خذ من اموالہم، اے اللہ کے نبی آپ ان سے لو، تو نبی نہیں ہے تجھے کیوں دے؟ تو صدیق اکبر فرمانے تھے کہ میں خلیفہ ہوں، جو کام نبی نے کیا میں نے کام کرنے ہیں، یہ خلیفے کی ذمہ داری ہے۔ مجھے درمیان میں ایک چھوٹی سی بات یہ آ گئی، میرا ایک بیان تھا اور بیان اسی طرح بچیوں میں تھا، تو اس میں ایک بچی ایسی تھی جو بیعت نہیں مانتی، پیری مریدی نہیں مانتی، اصلاحی تعلق نہیں مانتی۔ اب وہ کون ہے مجھے اب ضرورت نہیں وضاحت کریں وہ کون لوگ ہیں، اتنا کافی ہوتا ہے۔ تو مجھے اس کی چٹ آئی کہ استاد جی یہ خواتین کو بھی بیعت کرنی، اس پر دلیل کیا ہے؟ میں نے سورہ ممتحنہ کی آیت پڑھ دی، یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یباینک علی اللہ یشرکن۔ اب یہ یباین، یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات، اذا جاءک المؤمنات بتا رہا ہے کہ آنے والی وہ تھی جو کلمہ پڑھ چکی تھیں، تو یہ بیعت کلمے کے بعد ہو رہی ہے، اور بیعت ہوگی نا، اور بیعت کون سی ہوگی؟
اس میں جہاد کا ذکر نہیں کہ ہم اس کو بیعت علی الجہاد کہہ دیں، تو یہ بیعت علی ارکان الاسلام تھی۔ تو اس بچی نے اس پر سوال کی گئی، اس نے کہا میں یہ پوچھ رہی ہوں کہ آج کے دور میں کوئی عورت کسی عالم سے بیعت کر سکتی ہے؟ آپ مجھے دلیل میں دے رہے ہیں کہ صحابیات نبی سے بیعت کرتی تھی، نبی کی بیعت پر تو میرا اشکال ہی نہیں ہے، میرا اشکال تو عالم کی بیعت پر ہے، اس پر کوئی آپ پیش کریں۔ تو پھر میں نے اس سے کہا، میں نے کہا بیٹی مجھے آپ یہ بات بتاؤ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نماز کون پڑھاتا، خطبہ کون دیتا، فتویٰ کون دیتا، جہاد کی قیادت کون کرتا، یہ سارے کام کون کرتا، بیعت کون کرتا؟ کہتی ہے حضور پاک۔ تو میں نے کہا آج کے دور میں خطبہ کون دے گا، فتویٰ کون دے گا، تعبیر کون دے گا، جہادی کیا جی مولانا صاحب؟ تو میں نے کہا پھر تمہیں بیعت کرانے میں نبی لے کر آؤں؟ بھئی جو کام اللہ کے نبی نے کیے ہیں تو نبی کے جانے کے بعد سارے کام عالم نے کرنے ہیں نا، باقی سارے کام پر آپ نبی کو مان رہی ہو اور اس پر آپ کہتے جی مجھے اس کی ایسی دلیل پیش کریں۔ میں صرف گزارش کر رہا ہوں کہ بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ تو صدیق اکبر کے جو سامنے لوگ تھے وہ کہہ رہے ہم دیتے ہیں مگر تجھے نہیں دیتے، اور بکر صدیق نے فرمایا میں خلیفۃ الرسول ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صدیق اکبر سے عرض کیا کہ خلیفۃ الرسول اور فتنے بڑے بڑے بہت ہیں، یہ چھوٹا سا فتنہ ہے، آپ اس کو چھوڑ دیں، بڑے فتنوں کی بات کریں۔ صدیق اکبر نے کیا فرمایا تھا؟ انہوں نے فرمایا تھا اَيُنْقَصُ دِينٌ وَأَنَا حَيٌّ، دین میں کمی آ جائے اور ابو بکر زندہ رہ جائے، عمر ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس کا معنی کیا تھا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کمی اور بیشی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اس لیے جو نبوت کے دور میں عمل تھا وہ صدیق اکبر کے دور میں رہا، اس لیے عہد صدیقی پر مستقل دلیلیں پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس میں ضرورت نہیں ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزاج یہ تھا کہ جب حضرت عمر نے عرض کیا کہ غزوہ کے اندر، جہاد کے اندر مسلمہ کذاب سے لڑائی ہوئی ہے، بہت بڑی تعداد میں حفاظ شہید ہو گئے ہیں، تو آپ قرآن ایک جگہ جمع کر لیں، ایک جگہ۔ صدیق اکبر کیا فرماتے تھے کہ جو کام اللہ کے نبی نے نہیں کیا میں ابو بکر کیسے کروں؟ حضرت عمر کیا کہتے؟ فیہ خیر، کر لیں بہتر ہے۔ کہ عمر جو کام نبی نے کیا میں کیسے کروں؟ عمر پھر کہتے حضرت اس میں بہتری ہے، کر لیں آپ۔ وہ پھر فرماتے جو کام حضور نے کیا میں کیسے کروں؟ حضرت عمر نے کہا جی اس میں خیر ہے، آپ کر لیں، قرآن ضائع ہو جائے گا۔ پھر صدیق وہ فرماتے ہیں عمر نے اتنی بار فی خیرن کہا کہ شرح اللہ صدر ابی بکرین، اللہ نے میرا سینہ اس پر کھول لیا کہ عمر ٹھیک کہہ رہے ہیں، ان کا شرح صدر ہو گیا۔ اب جمع کون کرے؟ کہا یہ زید کو بلاؤ، تو کہ یہ کاتب وحی تھے، کہا زید جمع کرو۔ اب وہ اس کا زید پیش کر رہے ہیں کہ جو کام اللہ کے نبی کے ابو بکر میں کیسے کروں؟ اب حضرت ابو بکر فرمانے فی خیرن، پھر حضرت زید کہتے ہیں کہ ابو بکر نے اتنی بار فی خیرن کہا کہ اللہ نے میرا سینہ کھول دیا۔ تو میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ تراویح کا ایک دور ہے عہد نبی کا، اس میں 20 ثابت ہے، ایک ہے صدیقی دور کا، اس میں ثبوت کی ضرورت اس لیے نہیں کہ صدیق اکبر میں کمی بیشی کا تصور ہی نہیں تھا۔ آگے پھر دور حضرت عمر کا، حضرت عمر کے دور میں اصطلاحات ہوئی ہیں، حضرت عمر کے دور میں مستقل بیٹھ کر کام ہوئے ہیں، صدیقی دور میں بیٹھنے کا موقع نہیں ملا، فتنوں سے لڑائی میں سارا دور گزر گیا۔ حضرت عمر کا دور ایسا تھا کہ اب جم کے کام منظم کرو، پھر حضرت عمر نے جم کے کام کیا۔ اب حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پہلے بیان فرماتے ہیں کتاب التہجد، باب قیام اللیل، اور پھر آگے فرماتے ہیں باب فضل من قام رمضان۔ اب حضرت امام بخاری کتاب التہجد میں نہیں، باب فضل من قام رمضان میں حدیث لائے ہیں کہ عبد الرحمن قاری، یہ قاری قرات سے نہیں ہے، یہ قبیلہ قارا سے قاری، عبد الرحمن قاری ساتھ تھے۔ تو حضرت عمر نے مسجد میں داخل ہوئے، فَإِذَا النَّاسُ أَوْزَاءٌ، لوگ الگ الگ تراویحیں ٹولیاں چھوٹیاں چھوٹیاں پڑھ رہے تھے۔ تو حضرت عمر نے فرمایا کہ لو جماعت هؤلاء إلى قارئ واحد لكان أمثل، اگر میں چھوٹی چھوٹی جماعتیں ختم کر کے ایک بڑی جماعت بنا دوں اور ایک امام بنا دوں تو میرا خیال ہے یہ بہتر ہوگا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے 20 تراویح نہیں دی، حضرت عمر نے امت کو جماعت نہیں دی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 20 رکعت تراویح جو اللہ کے نبی نے دی تھی اور جو جماعت اللہ کے نبی نے دی تھی اس کا یہ کیا کہ پورا مہینہ فرما دی اور چھوٹی جماعتیں ختم کر کے ایک بڑی جماعت کر دی، بھئی یہ کام کیا۔ اس کو بدعت آپ کیسے کہیں گے؟ اب یہ پوری بات سمجھ لیں تو پھر اشکال ہی نہیں رہ جاتا۔ اچھا یہ بات بھی سمجھیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضور کے خلاف کام نہیں کرتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح کی جماعت کتنی رات کرائی؟ 3۔ حضرت عمر کتنی راتیں کروائیں؟ پورا۔ کیوں؟ یہ بات سمجھنا کیوں؟ حضرت عمر کا ذوق دیکھنا، حضرت عمر کا ذوق دیکھیں کہ ان کا کیا دلائل کا ذوق تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کو سمجھ کے اس کی تکمیل کی ہے،
میں بھی آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں تو میں کہتا ہوں بیٹی میرا دل کرتا ہے میں آج فلاں عقیدے پر نہ ظہر تک بیان کروں، 1 گھنٹے بعد میں کہتا ہوں بس میرا عذر ہے، میں نے کہیں جانا ہے۔ اب میرے بعد قاری صاحب فرماتا ہے کہ جو مولانا صاحب نے فرمایا تھا نا ظہر تک، چلے وہ تو کا عذر تھا، میں پورا کر دیتا ہوں۔ تو یہ میری خواہش سمجھ گیا نا۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا تھا؟ جب آپ نے 23 کو جماعت کرائی، 25 کو کرائی، 27 کو کرائی، 28 رمضان کو جماعت نہیں کرائی، آپ خیمے میں تشریف لے گئے، صحابہ عشاء کے فرض پڑھنے کے بعد وہ خیمے کے باہر تشریف کھڑے تھے، آپ فجر کو باہر نکلے اور آپ نے کیا فرمایا؟ انی علمت مکانکم ولم یخف علی مکان، میرے علم ہے کہ تم خیمے کے باہر تھے، میں نے باہر آ کے جماعت کیوں نہیں کرائی؟ انی خشیت ان یکتب علیکم، مجھے ڈر تھا میں پورا مہینہ جماعت کراتا تو فرض ہو جاتی، تو حضور کرانا چاہتے تھے یا نہیں؟ کیوں نہیں کرائی؟ اب حضرت عمر سمجھ گئے کہ نبی کی خواہش ہی ہے کہ پورا مہینہ جماعت ہو، حضور فرماتے تو فرض ہو جانی تھی، ہم کرائیں گے تو فرض نہیں ہوگی۔ حضرت عمر نے کوئی نیا کام کیا، نبی کی خواہش کی تکمیل کی ہے۔ میں ایک مرتبہ سفر میں تھا، سندھ سکھر میں تھا، تو میں نے بیان کیا اور بیان کے بعد جب کمرے میں گیا تو میرے ساتھ گارڈ تھا اور وہ عالم نہیں تھا۔ جو ہی میں کمرے میں داخل ہوا تو اس نے کمرے فوراً اندر سے کنڈی لگا لی۔ مجھے کھٹکا لگا کہ شاید یہاں کو مسئلہ پیش آیا کہ اس نے فوراً کنڈی مار لی، اب گن بھی اس کے پاس ہے، کلاشن میں کنڈی لگا رہے، شاید کوئی بار مسئلہ بنا ہو۔ تو میں نے کہا کیا ہوا؟ تو مجھے کہتے استاد جی مجھے ایک اشکال پیش آیا ہے، وہ لوگ آگے تو وہ بھول جانے، میں نے کہا کنڈی لگاؤں پہلے میرا سوال سن لیں۔ میں نے اس لیے کنڈی لگائی کہ لوگوں نے آنا شروع ہو جانا ہے اور میرا سوال مجھے بھول جانا۔ عالم نہیں تھا نا، تو اس کو اچانک سوال ذہن میں آیا۔ میں نے کہا کیا سوال ہے؟ اب دیکھیں کتنا پیارا سوال ہے۔ کسی شخص کی صحبت میں رہ کے بندے کا مزاج کیسے بنتا ہے؟ مزاج کیسے بنتا ہے؟ وہ مجھے کہنے لگا کہ اگر پورا مہینہ عمل کرنے سے فرض ہوتا ہے تو فجر کی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا مہینہ مسلسل پڑھی ہے، یہ فرض کیوں نہیں؟ اب اس کا ذہن کے مطابق سوال۔ میں نے کہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ میں پورا مہینہ تراویح اس لیے نہیں پڑھتا کہ فرض نہ ہو جائے، آپ نے فرمایا میں پورا مہینہ تراویح کی جماعت اس لیے نہیں کراتا کہ میں کہیں فرض نہ ہو جائے۔ فجر کی سنتیں فرض نہیں ہیں، فجر کے فرض ہوئے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ پہلی 2 رکعت آپ نے ہمیشہ پڑھی ہے، جماعت نہیں کرائی، اور پھر 2 رکعت ہمیشہ پڑھی ہے اور جماعت۔ جو نماز نبی ہمیشہ جماعت سے کرائے وہ فرض ہوتی ہے، اور جو نبی نماز ہمیشہ پڑھے اور جماعت سے نہ پڑھے وہ سنت مؤکدہ ہوتی ہے۔ اس لیے ہم تراویح کو سنت مؤکدہ کہتے ہیں، ہم تراویح کو سنت مؤکدہ کہتے ہیں، لیکن تراویح کی جماعت کو سنت مؤکدہ علی الکفایہ کہتے ہیں۔ حکیم الامت حضرت تھانوی نے یہ بہت پیارا نقطہ بیان فرمایا۔ حکیم الامت تھانوی فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پورا مہینہ تراویح و جماعت یہ ثابت ہے، لیکن دوام کی 2 صورتیں ہیں، ایک ہوتی ہے دوام حقیقی، ایک ہوتا ہے دوام سوری۔ دوام حقیقی ہوتا ہے جو واقعتاً دوام ہو، اور دوام سوری ہوتا ہے کہ جو نظر نہ آئے لیکن اس کے اندر دوام چھپا ہو۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں پورا مہینہ پڑھانا چاہتا ہوں لیکن پڑھاتا کیوں نہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر دوام ہے کہ آپ کی خواہش موجود تھی، اور اس خواہش کی تمہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرما دی ہے۔ اب آپ بتاؤ کہ 20 رکعت تراویح اور اس کی جماعت پورا مہینہ، اگر غور کریں گے تو یہ ثابت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوگی۔ اسی وجہ سے اللہ کے نبی نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین تمسکوا بہا وعضوا علیہا بالنواجذ۔ اب بات سمجھنا، سنتیں کتنی ہیں؟ 2۔ علیکم بسنتی بسنت الخلفاء، 2 سنتیں ہوگی نا، ایک نبی کی اور ایک خلفاء راشدین۔ لیکن آگے کیا فرماتے ہیں؟ تمسکوا بہا۔ جب سنتیں 2 ہیں تو ضمیر تثنیہ کیوں نہیں چاہیے تھی؟ تمسکوا بہما عضوا علیہما، سنتیں 2 ہیں اور ضمیر واحد کی ہے، تمسکوا بہا۔ اس کی وجہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھا رہے ہیں کہ خلفاء راشدین کی سنت بظاہر میری سنت سے الگ ہوگی، لیکن حقیقت میں وہ میری ہی سنت ہوگی جو خلیفہ راشد پوری کر رہا ہے۔ میں اس لیے ایک جملہ کہا کرتا ہوں، ان جملوں کو سمجھو۔ میں کہتا ہوں دور خلافت راشدہ، توجہ رکھنا، دور خلافت راشدہ یہ دور تکمیل نبوت ہے، یعنی جو کام اللہ کے نبی کرنا چاہتے تھے اور کسی عذر کی وجہ سے نہ کر سکے، ان کام کی تکمیل خلفاء راشدین کے دور میں ہوئی۔ یہ دور خلافت راشدہ معمولی چیز نہیں ہے، یہ نہ سمجھنے کی وجہ سے خلفاء راشدین پہ سوال ہوتے ہیں، نہ سمجھنے کی وجہ سے صحابہ کرام پہ سوال ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالی ہمیں اپنے دین کو دلائل کے ساتھ چلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں آپ کو
نصیحت تو قاری صاحب کریں گے، بڑے ہیں، میں گزارش کرتا ہوں کہ اپنا ایک مزاج بنائیں، اخلاص سے، اعتدال سے اور دلائل سے اور تسلسل سے بیان کریں۔ کتنی چیزیں ہو گئی؟ نمبر 1 اخلاص، نمبر 2 اعتدال، نمبر 3 دلائل، نمبر 4 مسلسل۔ کبھی آدمی پڑھاتا ہے، بیان کرتا ہے، اخلاص سے نہیں کرتا، اس کے نتائج نہیں نکلتے۔ میں اگر آج کا بیان اخلاص سے کروں گا نا، میں روزے کی حالت میں، سفر کی حالت میں خدا کی قسم اٹھا کر کہہ رہا ہوں، اگر آپ میں سے کوئی داعیہ پیدا نہ ہوئی نا، اس کے نتیجے میں امریکہ، کینیڈا، یورپ سے کوئی لڑکی داعیہ ضرور پیدا ہوگی۔ ایسا نہیں ہوتا کہ میری بات ایسے ضائع چلی جائے، داعی کی بات کبھی اللہ ضائع نہیں کرتے، لیکن اس کو بات اخلاص سے کرنی چاہیے۔ میری عادت ہے، میں جب دلائل دیتا ہوں، 2 شاگرد بیٹھے ہو نا، تو میں ایسے بولتا ہوں جیسے پورے عالم میری بات کو سن رہا ہے۔ میں دیکھتا ہے یہ سننے والے کتنے ہیں، میں کہتا ہوں اس نے بالآخر کہاں جانا ہے۔ اگر یہ گفتگو ریکارڈ ہوتی ہے آج کل چلتے چلتے چلتے، جو کتابیں آپ پڑھ رہی ہو، لکھنے والوں کو اندازہ ہوگا ہمارا یہ ان کی کتابیں آپ پڑھیں گی۔ ان نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا کہ ہماری کتاب سلالہ کے فلاں مدرسے میں بچیاں بھی پڑھیں گی، اخلاص سے لگ کے آج پورا عالم اس کو پڑھ رہا۔ میں اس لیے گزارش کرتا ہوں 4 باتیں ذہن نشین فرما لیں۔ نمبر 1 اخلاص، نمبر 2 اعتدال، نمبر 3 دلائل اور نمبر 4 مسلسل۔ ہم کبھی کام اخلاص سے نہیں کرتے، کبھی اخلاص سے کرتے ہیں لیکن دلائل سے نہیں کرتے، کبھی دلائل سے کرتے ہیں لیکن اعتدال سے نہیں کریں گے، اعتدال سے کریں گے دلائل سے نہیں کریں گے، اور دلائل سے کریں گے تو مسلسل نہیں کریں گے، تھک جاتے ہیں۔ ابھی تھوڑی عمر ہے، لگے، بڑی عمر ہوگی چھوڑ دی، شادی ہوگی چھوڑ دی، بچے ہوگئے چھوڑ دی، بوڑھی ہوئی ویسی چھوڑ دی۔ اللہ خیر سے اس طرح نہیں ہوتا، اپنا ایک ذہن بنا لے۔ میں اپنے گھر کی بات کرتا ہوں، آپ کا ہمارے گھر سے رابطہ نہیں ہے، جو خواتین پڑھتی ہیں ان کو ہوگا، میری اہلیہ بچے بھی ہوتے ہیں، اور 2.5 سال کا بچہ ہے، 2 سال کا بچہ ہے، 6 ماہ کے بچے گود میں، صبح 7 بجے پہلا سبق، 8 سے 11 دوسرا سبق، شام پھر 1 بجے سبق، پھر رات کو 10 بجے سبق، اور اس کے بعد مہمان سنبھالنے۔ مہمان بھی کتنے؟ کبھی 15، کبھی 20، کبھی 30، اور کہاں پہ؟ استنبول میں۔ وہاں رہ کر بھی ہم نے کبھی باہر سے کھانا نہیں منگایا، وہ کھانا بھی گھر پہ پکاتی ہیں، برتن بھی دھوتی ہیں۔ مجھے کبھی لوگ کہتے ہیں مولانا صاحب زیادتی نہیں ہے، میں نے کہا زیادتی تب جب وہ انکار کریں، زیادتی تب ہے جب میں ان کے اوپر جبر کروں۔ وہ شوق سے لگی ہیں، وہ میری معاون بنی ہیں، میں نے ان کو یہ بات سمجھائی ہے کہ دیکھو آپ میری معاون بن جاؤ، میرے ساتھ کھڑی ہو جاؤ، میں دن رات مشقت باہر کی برداشت کرتا ہوں، آپ دن رات مشقت اندر کی برداشت کرو، ہمارا دروازہ بند نہیں ہوگا، لوگ آتے رہیں گے اور دین کا کام پوری دنیا میں پھیل جائے گا، ہم مر جائیں گے، ہماری نسلیں دین کا کام کرتی رہیں گی۔ اور یہ ذہن بنا لو، ہم نے کام کرتے کرتے مرنا ہے اور مرتے مرتے کرنا ہے، یاد رکھ لو گی، ہم نے کام کرتے کرتے مرنا ہے اور مرتے مرتے، بچیاں ہو پھر بھی کرو، لیکن حدود شریعت کا خیال، حدود شریعت نہیں توڑنی۔ کسی عورت کے لیے جائز نہیں ہے اپنی ویڈیو بنا کے اپلوڈ کرے، کسی عورت کے لیے جائز نہیں ہے اپنی آوازیں مردوں کو سنا کر تقریریں کرے، حدود شریعت کا خیال کرو۔ ہم اتنا کام کرنے کے پابند ہیں جتنی شریعت اجازت دیتی ہے، ہم کام دین کا کریں اور دینی حدود کو توڑ کے کریں، یہ کون سی شریعت ہے؟ یہ کون سی شریعت ہے؟ دوسروں کو جنت میں لے جانے کی فکر کریں اور خود حضور کو جہنم کا ایندھن بن جائے۔ تو اس لیے ہم اپنا مزاج بنا لیں۔ میں نے بہت تھوڑی سی باتیں کی، اللہ ہم سب کو میں تو اللہ کا شکر ہے 4 گھنٹے بیان کرتا رہتا ہوں، نہ گھونٹ پانی پیتا ہوں، نہ کپ چائے کا پیتا ہوں، 4 گھنٹے۔ میرا ساؤتھ افریقہ سفر تھا تو وہ کہنے لگے مولانا صاحب یہاں لوگ نا لمبا بیان نہیں سنتے، لمبا بیان نہیں سنتے۔ میں نے کہا چلو چھوٹا کر لیں، اب میں 45 منٹ سنتا کہ 15 منٹ اور کر دیں، گھنٹہ کہتے تو کہتے اور کر دیں، 2 گھنٹے کہتے تو پھر تھکتے نہیں۔ تو میں نے کچھ علماء سے کہا کہ آپ ایک کتاب پڑھ لو۔ کہا جی کون سی؟ میں نے کہا عقیدہ طحاویہ پڑھ لو۔ کہا جی کتنے گھنٹے؟ میں نے کہا 4 گھنٹے۔ تو میں نے ان کو 9 سے لے کر 1 بجے تک 4 گھنٹے عقیدہ طحاویہ پڑھایا۔ جب عقیدہ طحاویہ مکمل ہوا تو میں نے درمیان میں 2 گھنٹے کے بعد کہا کہ آپ پانی پی لو، چائے پی لو، تازہ وضو کر لو۔ انہوں نے کہا جی آپ بیان کریں۔ میں نے کہا آپ لوگ کہتے ہو کہ لمبا بیان نہیں سنتے، تم 4 گھنٹے کے درمیان پانی پینے کے لیے بھی تیار نہیں۔ اور پھر میری گھر والی ساتھیوں نے کہا جی جس طرح مرد بیٹھے ہیں گھر میں عورتیں سن رہی تھی، یہ ہمارے مشہور ہے کہ عورتیں شور کرتی ہیں، آپ کے 4 گھنٹے وہ بھی شور نہیں کر رہی تھی۔ میں نے کہا کوئی علمی بات ہوگی تو شور نہیں کریں گے نا، جب علمی بات نہیں ہوگی تو بچے بھی شور کرتے ہیں، عورتیں بھی کرتے ہیں، مرد بھی کرتے ہیں، کوئی نئی بات تو نہیں۔ تو خیر اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ تو میں نے پورے بیان تو ایک طرف ہے، بس جو خلاصہ میں پیش کر دیتا ہوں، ایک بات یہ ذہن میں رکھ لو،
کہ ہم نے کرتے کرتے مرنا ہے اور مرتے مرتے یہ ذہن بنا. اور دوسری بات، ہم نے کام کرنا ہے کیسے؟ اخلاص سے، اعتدال سے، دلائل سے اور تسلسل. تھکنا نہیں ہے. قرآن کہتا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. قرآن کہتا ہے لا تَهِنُوا، قرآن کا رکنا نہیں تم نے، یہ کمزور نہ بڑھو. وَلَا تَحْزَنُوا، تھکو مت. میں ابھی چند دن پہلے کی بات ہے، مکہ مکرمہ میں تھا. یہ آپ کے لیے باتیں ماننی مشکل ہے. میرے پتے کا آپریشن ہے، میں اسپتال میں ہوں. میری بیوی، میری بیٹی، میرے 2 بیٹے سرگودا سے کراچی جا رہے ہیں. گاڑی کھائی سے گری ہے، گاڑی ٹوٹ گئی، بیوی کا بازو ٹوٹا، یہاں جب لگا جبڑا ہوا، بیٹے کی ہڈی ٹوٹی. میں نے ایک میٹنگ مس نہیں کی، ایک میسیج نہیں اس کا جواب نہ دیا، ایک آنے والے مہمان کو میں نے نہیں چھوڑا. مسلسل لوگوں کو دیکھ کر ترس آ رہا تھا، یار یہ کیسا آدمی ہے. میں نے کہا ایک بار دنیا میں آئے، دوبارہ ہم نے دنیا میں نہیں آنا. اور ہم یہ حسرت لے کر نہیں مرنا چاہتے کہ تھوڑا سا اور کر لیتے، تھوڑا سا اور کر لیتے. میں رات 1:30 بجے سویا ہوں اور 1:30 بجے سو کر میں صبح 3:30 اٹھا ہوں. میں نے تہجد میں پوری اپنی تلاوت کی ہے، رات کی تلاوت کر کے سویا ہوں. تسبیحات اپنی پوری کی ہے. ابھی آدھا پارہ میں چاشت میں پڑھ کر آیا ہوں، صلاۃ و تسبیح پڑھ کر آیا ہوں. میں رمضان میں یومیہ صلاۃ و تسبیح پڑھتا ہوں. بتاؤ کتنا مشکل ہے ایک مسافر آدمی کے لیے. میں نے کہا مجھے بتا دیں بیان کب ہے، فرمایا 10:30. تو میں نے بچے سے کہا آپ 10:30 آئیں گے نا تو میں بالکل تیار بیٹھا ہوں کہ میں نے چاشت بھی پڑھے ہیں، صلاۃ و تسبیح بھی پڑھی ہے، آدھا پارہ بھی پڑھا ہے. اور جس طرح میں پڑھتا ہوں اسی طرح میری اہلیہ گھر میں یومیہ صلاۃ و تسبیح بھی پڑھنی ہے، رمضان میں تراویح بھی پڑھنی ہے، بچوں کے ساتھ بھی پڑھانا ہے، گھر کے کام بھی کرنے. یہ میں مثالیں اس لیے دے رہا ہوں، ہمارا ایک مزاج بنا ہوا ہے کہ وہ دور گزر گیا جب وہ عبادات ہوتی تھی، اب تو اکابر نہیں رہے، اب تو وہ دور ختم ہو گیا. اس کا نتیجہ کہ آپ نے بگڑا ہے. اب تو رابعہ بصریہ پیدا نہیں ہو سکتی، وہ تو ایک ہی تھی، بس اللہ کے خزانے میں ختم ہو گئی. کیا پاگلوں والی باتیں کرتی ہیں؟ قیامت تک خدا کا دروازہ کھلا ہے. اللہ اپنی رحمت کے دروازے بند نہیں فرماتے. نبوت کا دروازہ بند ہے، صحابیت کا بند ہے، باقی دروازے قیامت تک کے لیے کھلے ہیں آج بھی. اور آپ یقین کرو اتنا آسان ولی بننے پہلا نہیں تھا جتنا آسان ولی بننا آج ہے. آج کتنا آسان ہے. کسی ضرورت کے لیے بازار گئی ہیں، آنکھ کو جھکا لیں، ولایت ہے. ساتھ موبائل ہے، گانا سن لیا نہ سنیں، ولایت ہے. کیا مشکل ہے؟ میں بار بار یہ بات کہتا ہوں، یقین فرما لیں ہمارا جتنا وقت برباد ہو رہا ہے اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے. میرے پاس ایک نہیں 3 موبائل 24 گھنٹے میرے پاس ہوتے ہیں. 3 موبائل. دنیا سے ایک ایسا بندہ نہیں ہے کہ جس کے میسج کا جواب نہ دوں اور میں فارغ بیٹھا ہوتا ہوں. میں نے کہا میرے پاس 3 موبائل ہے، میں فارغ ہوتا ہوں. آپ پاس 1 موبائل ہوتا ہے اور ہوتا بھی ٹٹو ہے جس کو دیکھنے کو دل بھی نہیں کرتا، پھر بھی تم مصروف ہوتے ہو. کیوں بندہ فارغ ہے؟ اس کا ناجائز اور غلط استعمال نہ کرو، اس کا غلط استعمال نہ کرو. جو میرا قریب کا حلقہ ہے نا وہ کہ مجھے کہتے ہیں مولانا صاحب اس کو مسلمان آپ نے کی، اس کو مسلمان کی. غلط نہ ہم نے اس کو سننا ہے نہ ہم نے اس کو چھیڑنا ہے. میں آخر میں ایک نمبر لکھاتا ہوں، آپ اس کو لکھ لیں. جو استعمال یہ ہمارا حنا میڈیا سروس خواتین کے لیے، یہ عورتوں کے لیے. اور یہ اس پہ آپ جو میسج کریں اس یقین کے ساتھ کریں کہ اس میسج کو کسی مرد نے نہیں دیکھنا، اس کو عورت ہی سنبھالتی ہے. لکھ لیں 0092 313 499 7929. پھر لکھ لیں 0092 313 499 7929. 313 49 93 927. جی لکھ 0092 آگے 313 4 9 9 7 9 2 9. اصلاح النساء، بس اصلاح النساء. اب آپ خود دیکھیں کہ میں اپنے تعلق والوں کو یوٹیوب اور فیس بک سے بچانے کے لیے 14 موبائل اور 4 بندے رکھے ہیں جو صرف حنا میڈیا سروس دیتے ہیں کہ لوگ یوٹیوب پہ نہ جائیں، ہمارے موبائل کو بیان میں سن لیں. اگر میں نے چینل بڑھانا ہوتا، پیسے کمانے ہوتے تو میں یہ سروسیں کیوں بناتا؟ اس لیے بناتا ہوں کہ یوٹیوب سے بچے اور گھر بیٹھے اپنے بیان سن لیں. جزاک اللہ. آپ میں سے کسی نے آپ کر رہے ہیں ان کو تھوڑا سا کام بتا دیں. سارا تو میں عرض نہیں کر سکتا. ہمارا جو کام چل رہا ہے نا، تعلیمی الگ ہے، خانقاہی الگ ہے، تحریکی الگ ہے. ہمارے کام کے مختلف شعبے ہیں.
مثلا اس وقت بہت بڑی الجھن یہ ہے کہ دنیا میں ہر بندہ پریشان ہے انٹرنیٹ سے، موبائل سے، آن لائن سسٹم سے گڑبڑ ہو رہی ہے۔ ہم نے اس کا پورا نظام بنا دیا۔ نمبر 1 تعلیم القرآن کورس، اس کے بعد 2 سالہ علم دین کورس، اس کے بعد 4 سالہ عالم کورس، اور اس کے بعد 1 سال کا تخصص۔ مثلا اگر آپ کے گھر میں بیٹی ہے یا بیٹا ہے اور یہ 6 یا 8 سال کا ہے، ماں اس کو اپنی گود میں رکھے، کہیں بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ گھر بیٹھے بیٹھے 8 سال میں مفتی بنے۔ اسی طرح یہ لڑکی گھر بیٹھے بیٹھے 8 سال میں تخصص کرے، پہلے تعلیم القرآن کرے، پھر 2 سالہ علم دین کرے، پھر 4 سالہ عالم کورس کرے، پھر 1 سال تخصص فی العقائد الاسلامیہ کرے۔ میرے پاس ایسی خواتین موجود ہیں۔ ابھی رات میسج آیا ابو ظبی سے کہ استاد جی صراط مستقیم کورس انگلش ختم ہو گیا، کورس ختم ہو گیا، دعا فرمائیں۔ اب یہ دیکھیں خاتون لاہور کی ہے اور سٹیٹس ایسا ہے کہ ان کے گھر میں بچے اردو نہیں جانتے، انگلش۔ ہم نے ان کو لیا، بھائی اپنے بچوں سے کو کورس کرے، کہا جی انگلش نہیں جانتے، اردو نہیں جانتے۔ میں نے کہا قرآن تو اردو میں نہیں ہے نا، تو ان کے بچوں نے کورس شروع کیا، ساتھ ان کو اردو بھی آ گئی ساتھ۔ اب ابھی ان کے 4 سالہ عالمہ مکمل نہیں ہیں، 2 سال پڑھنے کے بعد ہماری انگلش کے کورسز یہی عورت کرا رہی ہے، یعنی ابھی 4 سال مکمل ہی ہم اس کو ٹیچر ہی بنا دیے۔ اسی طرح کیا نام ہے امریکہ سے، اسی طرح اٹلی سے، یعنی مختلف ممالک کی ہم نے ایسی عورتیں لی ہیں جو ٹیچر بننا شروع ہوئی۔ یعنی میں اس بنیاد پہ کام کر رہا ہوں کہ افراد تیار کرو۔ میرا جو اپنا جسے کہتے ہیں نا کوئی ایک بندے کی، آپ کہتی ہیں اس کو آئیڈیل شخصیت، میں کہتا ہوں اپنے بندے کی پسندیدہ شخصیت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ۔ اتنے افراد اس بندے نے تیار کیے کہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ اور پھر شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ، ان نے افراد تیار کیے۔ تو ہمارے کام کی جو بنیاد ہے وہ یہ ہے کہ مرد اور خواتین افراد ایسے تیار کرو کہ جو شرعی حدود میں رہ کر کام کریں۔ ایک تو ہم نے کورسز تیار کی، دوسرا لوگ پریشان ہیں عقائد پر کام کے لیے، عقائد کی الجھن ہے۔ میں نے صرف یہ جب سے میں پاکستان سے 2.5-3 سالوں میں استنبول بیٹھا ہوں تو ہم نے عقائد پر کام کیا۔ نمبر 1 کتاب العقائد، نمبر 1 اسلامی عقائد۔ میری نظر میں ابھی تک اس سے اچھی عقائد پر کتاب آپ کو نہیں ملے، ایک ایک عقیدہ، ایک ایک سطر بھی اسلامی عقائد۔ اس کے آگے پھر کتاب العقائد، پھر اس کے بعد شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ العقیدہ حسنہ کی شرح عقیدہ حسنہ، پھر شرح عقیدہ نصفیہ، پھر شرح عقیدہ طحاویہ، پھر شرح فقہ اکبر۔ امام حنیفہ کے فقہ الاکبر 6 صفحے میں ہے، میں نے اس کی شرح 650 صفحے میں لکھی، کتاب 6 صفحے کی ہے، شرح 650 صفحے کی ہے، اور یہ میرا کام صرف 2 سال کا ہے، یہ 2.5 سال کا کام بتا۔ اسی طرح قرآن کریم جب ہم نے شروع کر، لوگ بہت پریشان ہیں قرآن کریم پہ کام کیسا ہوگا۔ مجھے قرآن کریم پر کام کرنے کے لیے جو ایک اندر آگ لگی نا، آگ لگتی ہے بندے کو، تکلیف ہوتی ہے۔ مجھے کس نے ایک چھوٹی سی ویڈیو بھیجی، ویڈیو کس کی تھی؟ اس میں ڈسپلے تھا قرآن کریم کی تفاسیر کا، اور تفسیر کس کی ہے؟ قادیانیوں کی، اور چھپی ہے 100 زبانوں میں۔ بس میرا جسے کہتے ہیں نا وہ نیند حرام ہو گئی، یہ کیا ہو گیا، ہم کیا کر رہے ہیں؟ بس پھر میں نے قرآن پہ کام شروع کیا۔ اب اس میں ہمارے الحمدللہ یوں سمجھے کہ 3 کام ہو گئے۔ پہلا کام تھا خلاصۃ القرآن، وہ اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ لے لیں، آپ کو واٹس ایپ میں اب اسی پر میسج کریں، اس پر بھی آئے گا۔ خلاصۃ القرآن، ہم رمضان ہوتا ہے، رمضان میں تراویح پڑھیں، تراویح کے بعد 10 منٹ میں ایک پارے کا خلاصہ۔ دوسرا میں نے کام کیا دروس القرآن کا، پوری 5 جلدوں میں میں نے 7 سال قرآن کا درس دیا، صرف عقائد اور احکام، وہ چھپ گیا ہندوستان سے، پاکستان سے۔ تیسرا کام ہے ترجمۃ القرآن کریم کا، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اس جون تک یہ تیار ہو جائے گا، اللہ نے چاہا تو اسی سال کے اندر چھپنے کے لیے چلا جائے پرنٹ کے لیے۔ اس میں کیا ہے، پہلے ایک لفظ کا ترجمہ، پھر پوری آیت کا ترجمہ۔ اگر آپ قرآن کریم کے بغیر آیات کا ترجمہ پڑھیں تو آپ کو محسوس ہوگا کہ شاید قرآن اردو میں۔ ہمارے ہاتھ کے قرآن کریم جو بات کرتا ہے وہ محاورات میں کرتا ہے، اور ہم قرآن کریم کا ترجمہ محاورات سے ہٹ کر کرتے ہیں۔ مثلا ہم نے جب بھی فا کا ترجمہ کرنا ہے تو پس ہی کرنا ہے، وا کا جب بھی کرنا ہے تو اور ہی کرنا ہے، اللہ کا جب بھی کرنا ہے تو مگر ہی کرنا ہے۔ یعنی ہم تقریر اور طرح کر رہے ہوتے ہیں، اور جو ہی قرآن کا ترجمہ ہے ہماری اردو بدل جاتی ہے، حالانکہ قرآن تو محاورات میں بات کر رہا ہے۔ تو میں نے اس کو ترجمہ قرآن پہ کام شروع کیا۔ اس کے بعد ہمارا چوتھا کام ہے تفسیر قرآن پر، وہ 1 سال بعد آئے، 2 سال بعد آئے، 3 سال، مجھے نہیں پتہ، لیکن میری خواہش یہ تھی کہ میں ترجمہ القرآن میں میرے اللہ نے چاہا
تو قادیانیوں کے 100 زبان میں ہے، تو میں نے ایک فیصلہ کیا کہ 100 زبان تو میں کہیں جانے نہیں دیتا۔ باقی دیکھیں میں وہ بندہ ہوں جو عربی نہیں بول سکتا، جو انگلش نہیں بول سکتا، جس کی اسکول کی تعلیم نہیں ہے، اور شہر کا خالص ایک پینڈو دیہاتی قسم کا بندہ ہوں۔ یہ نہیں کہ میں کسی کو بڑے ماڈرن پڑھنے کسی شہر کا، مجھے اسے غرض ہی نہیں ہے۔ ہمارے سامنے ہماری پسندیدہ شخصیت اور آئیڈیل وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک ہی زبان تھی عربی، اور امی تھے، دنیا میں کسی پڑھنا نہیں سیکھا، اور مکے کے رہنے والے تھے، ایک تحریک کو لے کر اٹھے، اللہ پاک نے پورے عالم میں، تو نبی تھے نا، ہم تو 1500 سال بعد کی امتی، ہماری تو اوقات ہی کوئی نہیں ہے۔ خیر یہ ہم نے ترجمہ قرآن پہ کام شروع کیا ہے، پھر ہم نے کورسز پہ کام شروع کیا ہے، پھر لوگ اصول پر پریشان ہیں، یعنی مستقل اصولوں پر کام کیا، اصول تفسیر یہ چھپ گیا، اصول حدیث یہ چھپ گیا، اب اصول عقائد چھپے گا، اصول تفسیر، اصول حدیث، اصول عقائد، اصول تاریخ، تاریخ اور اصول تجوید، اصول جرح تعدید۔ ان معاملات میں کبھی آپ کو اصول میں رہنمائی چاہیے تو میں نے اصول لکھے ہیں کہ تاریخ کا مطالعہ کن اصولوں پر کرنا ہے، تفسیر کا مطالعہ کن اصولوں پر کرنا ہے، حدیث کا مطالعہ کن اصولوں پر کرنا ہے۔ یہ 7 اصول ہیں جو میری طرف سے تیار ہو گئے۔ اس کے علاوہ اختلافی مسائل پر 50 فائلیں جو ہماری تیار ہو گئی۔ اب جو لوگ اس کو دیکھتے ہیں تو ان کو یقین نہیں آتا کہ 24 گھنٹے کام کیسے ہوتا ہے، اور خانقاہیں ہماری الگ چل رہی ہیں، الحمدللہ پورے عالم میں خانقاہیں شروع ہو گئی ہیں۔ اب ہم نے مدارس کا سلسلہ شروع کیا ہے، شاید ہی کوئی ایسا عالم آپ نے سنا ہو ہندوستان کا اور اس کا پاکستان مدرسہ ہو، پاکستان کا تو اس کا ہندوستان مدرسہ ہو، اور میرا باضابطہ حیدرآباد ہندوستان میں دارت النعمان میں مدرسہ موجود ہے۔ ابھی آسٹریلیا کے اندر بن گیا ہے، ابھی ہم کھٹمنڈو میں بنا رہے ہیں، ابھی ہم نے برما کے اندر شروع کر دیا ہے۔ تو خیر یہ مدارس کا بھی ہے، کورسز کا بھی ہے، سارا بھی ہے، اور میں دیانتداری سمجھتا ہوں کہ اس میں جتنا میرے ساتھ تعاون میرے گھر والوں نے کیا ہے میں ان کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا۔ اور اب یہ باتیں میں آپ سے نہیں کرتا کہ آپ سے کرنے والی نہیں ہیں، یہ باتیں میں مردوں سے کرتا ہوں، یہ باتیں میں مردوں سے کرتا ہوں۔ میں نے کہا میں تمہیں کس طرح بات سمجھاؤں، آپ لوگ ماں کی دعا کے قائل ہو، آپ بیوی کی دعا کے قائل نہیں، یہ میں مردوں کو سمجھاتا ہوں۔ ماں دنیا سے چلی گئی، اب دعائیں اس کی لو، اس کو دکھ دے کے اب دعائیں کس کی لوگے؟ جس نے ماں کو چھوڑا ہے، باپ کو چھوڑا ہے، گھر کو چھوڑا ہے آپ کی ذات کے لیے، آپ اس کو دکھ دیتے ہو، یہ دنیا میں خوشی کہاں سے لے گی؟ اب یہ باتیں میں آپ کو نہیں کہہ سکتا نا، میرے ان بیانات کو سن کر میری گھر والی رو پڑتی ہے کہ اب کیسے انسان ہے۔ ابھی ایک عالم تھے مجھے ملنے کے لیے، عالم تو نہیں تھے، ایک عام آدمی تھے، تو گھر کا رونا شروع کیا۔ اب میں بعض باتیں کہوں گا، آپ نے کہا مولانا صاحب کس طرح باتیں کرتے ہیں؟ میں نے کہا مجھے یہ بتاؤ تمہاری اماں کے بیٹے کتنے ہیں؟ کہا جی 2۔ میں نے کہا تمہاری بیوی کے شوہر کتنے ہیں؟ ہنس پڑا۔ میں نے کہا نہیں میری بات سنو، میں جو کہتا ہوں میری بات پر جواب دو، تمہاری اماں کے بیٹے کتنے ہیں؟ کہا 2۔ میں نے کہا بیوی کے شوہر؟ کہا جی 1۔ میں نے کہا تم نے ماں خدمت نہ کی دوسرا کر لے گا، تم نے بیوی کو ناراض کیا تو اس کو کون راضی کرے گا؟ اس کا ایک ہی ہے، ماں کے تو 4 بیٹے ہیں، 2 بیٹے، ایک دکھ دے کر باقی 3 سنبھال لیں گے نا، اس کو تو دکھ دے گا تو اس کو کون سنبھالے گا؟ اس نے ماں بھی چھوڑ دی، باپ بھی چھوڑ دیا، بہنیں بھی چھوڑ دی، علاقہ بھی چھوڑ دیا، خاندان بھی چھوڑ دیا، ایک تیرے لیے، اور تو اسی کے رونے رو رہا ہے، تو بتا سنبھالے گا کون؟ میں اس لیے گزارش کر رہا ہوں کہ جب گھر کا ماحول بنتا ہے نا، الحمدللہ میری اہلیہ، میری بیٹیاں اس طرح میرے ساتھ کھڑی ہیں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ بیٹیاں بھی کھڑی ہیں، گھر والے بھی کھڑے ہیں، اولاد بھی کھڑی ہے، اور محنت کر کے میں نے خاندان کو بھی اپنی پشت پہ کھڑا کی۔ میرا خاندان میرا ہم عقیدہ نہیں تھا، میرا خاندان میرا ہم مزاج نہیں تھا، خالد دیہاتی آدمی تھے، وہ بھی ہمارے ساتھ چل پڑے۔ خیر میں نے تھوڑا سا عرض کیا کہ ہم نے مختلف پہلوؤں پر کام کیا ہے، میڈیا پر بھی کیا ہے، دوسرے عنوانات بھی کیا ہے، اور ہماری خواہش ہے کہ ہماری بیٹیاں شرعی حدود میں رہتے ہوئے دین کی داعیہ اور مبلغہ بنیں۔ اللہ تعالیٰ مجھ سے بھی اور آپ سے بھی اور ہماری نسلوں سے دین کی مقبول خدمت لے لے۔